اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 23 سپٹمبر تا 30 سپٹمبر یعنی 23 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک 2024 یہ ہفتہ آپ سب کے لیے کیسا رہے گا۔ حمل تا حوت یہ ہم سیر طلب تبصرہ کریں گے، تو چلتے ہیں سب سے پہلے حمل برج کی طرف۔ آپ اپنے جذبات اور غصہ پر کنٹرول کریں، اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں۔ آپ خام خواہ لوگوں کے گلے پڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں اور ناجائز شک کر رہے ہیں۔ اپنی اس عادت پر کنٹرول کریں، ورنہ جہاں آپ کی شخصیت کا گراف گرے گا وہاں آپ پر کیس مقدمات بھی ہوتے نظر آتے ہیں۔ البتہ آپ کا دوست آپ کو محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا۔ آپ کے چڑچڑے پن کے باوجود بھی وہ آپ کو قبول کیے ہوئے ہے اور آپ سے محبت کرتا رہے گا اس ہفتے، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہے گا، وہ بھی آپ کے اس ناروا رویے سے آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، ناپسندیدہ جگہوں اور ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملیں۔ اپنے غصے کی وجہ سے دوست کھو دو گے، دولت کی آمد رہے گی، صحت بھی آپ کی درست رہے گی، آپ کے دوستوں کے ساتھ ابھی آپ کی خواہشات دل بھی پوری نہ ہوں گی اور کچھ جو ہے نا دوست بھی بے وفا آپ کے نکلیں گے جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کاروباری فائدے بھی آپ کے رک سکتے ہیں، صحت آپ کی اچھی رہے گی۔ سور برج ٹورس یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی کچھ دے گا۔ ستاروں کی نشست اس ہفتہ آپ کے حق میں ہے اور آپ وہ سب کچھ حاصل کرتے نظر آتے ہیں جو آپ کی خواہش ہے، لیکن قدرت کی ان مہربانیوں سے آپ کی ترقی سے کچھ لوگ جو آپ سے حسد کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی سمجھ آنے کے بعد ان سے دور رہنا۔ ناپسندیدہ لوگوں اور ناپسندیدہ جگہوں پر مت جائیں، بس آپ اپنے مستقبل کو دیکھیں، کسی کے ساتھ نہ الجھیں، اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے مقصد پر نظر رکھیں، اپنے روشن مستقبل کی طرف ہی اپنا سفر جاری رکھیں۔ صحت درست رہے گی، لیکن محبت میں آپ بڑے شدت پسند ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ناراض ہو اور غصہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مالی حالت آپ کی اچھی رہے گی، میاں بیوی کے درمیان اور شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان آپ کی لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، کاروبار میں بھی احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اپنے بیرون ملک جانے پر تھوڑی دیر صبر کریں، اور آپ کی ماں کی صحت خراب ہوتی ہے، مذہب کی طرف آپ کا رجحان کم نظر آتا ہے۔ چلتے ہیں جوزہ برج کی طرف۔ جوزہ برج والے بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ ہفتہ ان کے لیے ہزاروں ہفتوں کے برابر ایک ہفتہ ثابت ہوگا، بڑے پر اعتماد ہیں اور اپنے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی کانفیڈنس ان کا جو ہے نا کمال کا ہو رہا ہے، ان میں ان کی شخصیت حیثیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی شخصیت کی مکانگی کشش میں اضافہ رہے گا، لوگ آپ پر بھروسہ اعتماد کرتے نظر آتے ہیں اور ان کا بھروسہ اعتماد آپ پر بڑھتا نظر آتا ہے۔ وہ آپ کو اپنا ثالث بھی مقرر کر سکتے ہیں اور آپ سے اپنے جھگڑوں اور کا فیصلہ بھی صادر کروا سکتے ہیں، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیں۔ آپ کی وجدانی قوتوں میں اضافہ رہے گا، گیان شکتیاں آپ کی طاقتور رہیں گی، آپ کے لگائے گئے اندازے درست ثابت ہوں گے۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی پر توجہ دیں، کہیں دوستوں کے ساتھ کے مسائل حل کرتے کرتے خود مصیبت میں نہ پھنس جاؤ اور نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، کام کاروبار سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ اس لیے اپنے فرائض منصبی پر بھی توجہ دو اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرو۔ محبت میں منگنی شادی میں کامیابی ہے، آمدنی رہے گی، محبت میں آپ کو کافی کامیابی ملے گی، صحت بھی گزارا لائق درست رہے گی، لیکن پھر بھی احتیاط کریں۔ سرطان برج والے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، یہ ہفتہ
آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اپنے پیار دو اور پیار لو، ورنہ جھگڑوں کے لیے تیار رہو۔ آپ کا ضدی پن، چڑچڑاپن آپ کی محبت، میاں بیوی، منگنی، شادی، سیاسی سماجی حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ آپ کے کافی مسائل کا حل ہے آپ کا غصہ۔ آپ غصے پر کنٹرول کریں۔ اپنی غصہ اور ضد کافی مسائل آپ کے پیدا کر رہی ہے، حالات خود بگڑتے جا رہے ہیں۔ لوگ بمائے محبت آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، لوگ بھی اور آپ کی محبت بھی آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ کیس مقدمہ سال اٹھائیں گے، مالی حالت معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ اپنی نفسیات کا جائزہ لیں اور اس میں اصلاح کریں۔ لوگوں کی باتوں کا غصہ مت کریں۔ آپ کی دماغی پریشانیوں کی وجہ سے سر درد، بھولنے کی بیماریاں، شدید غصہ، کھانسی وغیرہ آپ کو آ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں لیو برج والے۔ اسد برج والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ آپ کافی مصروف نظر آتے ہیں، آپ میں خود اعتمادی کا بھرپور جذبہ ہے، آپ ترقی کرتے آگے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے کیریئر، کام کاروبار میں اتنے پراعتماد ہیں کہ یہ ہفتہ سال کا بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ مسائل حل ہوں گے، کامیابیاں قدم چومیں گی۔ خبردار، اپنے کام میں اتنا مصروف مت رہیں کہ آپ اپنوں کو بھی وقت نہیں دے رہے۔ اپنوں کی محفل میں بیٹھیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ محبت میں بھی آپ بہت کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ عاشق مزاج ہیں اور دوسروں سے محبت اور اپنوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے زمین جائیداد میں آپ خریداری کریں تو کافی فائدہ ہوگا۔ سنبلہ برج والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے نا بہت اچھا رہے ہے۔ آپ کو کامیابی مل رہی ہے۔ آپ اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ ہر قسم کے مالی معاملات و معاہدات کاروبار کرتے اور کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ ماضی کے اپنا جو ہے نا واقعات اور معاہدات آپ کے کام کاروبار میں مزید جو ہے نا اضافہ کر رہے ہیں۔ اس ہفتہ آپ ماضی کے جو بھی کام تھے یا قرضے تھے سب نپٹا لو گے۔ محبت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ اس ہفتہ زندگی کے ادھورے تمام سفر جو کاروباری، سیاسی، سماجی، اقتصادی سے طے کرتے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ قدرت اور ستارے آپ کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، بس حالات آپ کے حق میں ہیں۔ آپ اٹھیں اور کام کریں۔ چلتے ہیں میزان برج کی طرف۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بڑے مقابلے کا ہے۔ آپ اور مد مقابلوں میں زبردست دست پائی اور جنگ رہے گی۔ آپ میں مقابلے کا جذبہ جمع رہے گا۔ آپ اپنی قوت طاقت میں رہیں گے۔ آپ کی بڑی طاقت رہے گی آپ کے پاس، لیکن بہت احتیاط، انسانیت کا جذبہ دل میں مت جانے دینا۔ دنیا سے لوگوں سے مقابلہ ضرور کرنا، لیکن ان کے عزت نفس کا بہت خیال رکھنا۔ کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرنا۔ کل کو وہی بھی اس پوسٹ پر آ سکتے ہیں جہاں آپ ہیں، پھر وہ آپ کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ جو ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے سامنے گرفتار ہو کر آیا، اس نے کہا اوئے اب بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس لیے آپ بھی احتیاط کریں، خیال رکھنا۔ جہاں ان کی عزت نفس مجروح ہوگی وہاں آپ بھی کافی بے عزت ہو جائیں گے۔ مالی حالت درمیانہ ہوگی، صحت احتیاط کریں۔ آپ کوئی نیا کاروبار یا جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ جلد بازی سے سخت پرہیز کرنا، دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، اس لیے آپ کے سخت حادثے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی مواقع فراہم کر رہا ہے، اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیں، جلد بازی کی عادت چھوڑ دیں اور گاڑی بہت احتیاط سے چلائیں۔ چلتے ہیں عقرب برج کی طرف۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک مثالی ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کی شخصیت، حیثیت اور امکان کی کشش میں اضافہ ہوگا۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، وہ آپ کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما مان رہے ہیں۔ آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ جیسا بھی ہوگا آپ حل نکال لیں گے۔ اپنے خیالات اور آئیڈیاز آپ کے لائف پیٹرن کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ جدت سے اپنے کاروبار کو تبدیل کرتے نظر آتے ہیں اور پرانے پیٹرن کو آپ تبدیل کر کے نیا پیٹرن اپنے کاروبار میں لائیں گے۔ آپ کا فوکس آپ کے فرائض منصبی ہیں۔ آپ اپنے فرائض منصبی آسان طریقے سے نبھاتے نظر آتے ہیں۔ پیار، حسن، عشق، محبت میں بھی آپ بڑے دلچسپ نظر آتے ہیں۔ محبت آپ کے کنٹرول میں رہے گی۔ سسرالی رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا، آپ کے بھی حادثے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ احتیاط کرنا۔ اور اس کے علاوہ
جو نا آپ کا خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ کے بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قوس برج والے، آپ کے مزاج میں آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کے مزاج میں بذلہ سنجی اور خوش مزاجی، خوش اخلاقی کو بلندیوں پر لے جائے گا، جس سے آپ لوگوں کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، لوگ بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ لوگوں میں بڑے مقبول عام نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بات مان رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں۔ یہ خوش اخلاقی، خوش مزاجی کا سلسلہ پورا ہفتہ چلتا نظر آتا ہے۔ آپ اپنے فرائض منصبی کو فوکس کیے ہوئے ہیں، آپ کی صحت خراب رہ سکتی ہے، محبت سے آپ کو محبت ملے گی۔ چلتے ہیں کیپریکورن جدی برج کی طرح۔ ہاں، برج قوس والوں کو دولت کا نقصان بھی آ سکتا ہے اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے اور ان کی جو ہے نا اپنا حادثے کا بھی خطرہ ہے۔ جدی برج والے، آپ میں حوصلہ ہمت کا ایک سمندر موجود رہے گا۔ آپ بڑے جرأت مندانہ اقدام اٹھاتے جا رہے ہیں، کاروباری ہوں یا دفتری ہوں، لیکن یہ احتیاط کریں کہ یہ آپ کا حوصلہ ہمت لوگوں کے خلاف صف آرا ہونے میں نہ لگا دیں۔ لوگ آپ کو اکسا سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ بہت احتیاط کریں۔ یہ جو ہے نا آپ کو جھگڑوں پر اکسا سکتے ہیں، خبردار اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، ورنہ کیس مقدمات، لڑائی جھگڑے آپ کے لیے تیار ہیں۔ ذمہ داریوں کا بوجھ رہے گا، ذمہ داریوں کو قبول کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں، ہر مسئلے کا حل اس کے مطابق کریں، دوسروں کے ساتھ مل کر مسائل کا حل کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسروں کے مسائل حل کرتے کرتے کہ آپ مسائل میں نہ پھیل جائیں۔ اختلاف ختم کریں، صلح کریں، مالی حالت درست رہے گی، صحت بھی آپ کی درمیانہ رہے گی، لوگوں پر غلط باتیں مت کریں، بہتان مت لگاویں، آپ کا غصہ آپ کو لے ڈوبے گا، اپنی رائے کسی پر مت ڈالیں، دوسروں کی بات سنیں اور اپنی سنائیں۔ چلتے ہیں دل و برج کی طرف۔ دل و برج والے، آپ کا یہ ہفتہ اچھا رہے گا، آپ فرائض منصب پر توجہ اور بھرپور انداز میں اپنے فرائض نبھا رہے ہیں اور آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ کچھ نیچ لوگ آپ کو غصہ دلا کر آپ کی شخصیت حیثیت کو متاثر کر دیں گے، غصہ سے دور رہیں، اپنے فرائض منصبی پر توجہ رہیں، اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں، محبت میں عزت کرو گے تو آپ کو عزت ملے گی، محبت میں آپ غصہ سے دور رہیں، اپنے دوستوں سے ملاقات کریں، اور اس کے علاوہ آپ کی محبت کے دل، آپ کی محبت کے لیے آپ کے دل میں کافی جگہ ہے اور محبت میں آپ کو کافی پریشانی آ سکتے ہیں۔ آپ کا دوست کسی اور کا ہو سکتا ہے تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی، خفیہ دشمن آپ کے خلاف رہیں گے، امیگریشن کے مسائل آپ کے حل نہ ہوں گے اور آپ پر سحر جادو کے اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حوت برج والے، یہ ہفتہ مقابلے کا ہفتہ ثابت ہوگا، کام کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کو غصہ دلا رہا ہے، شریک حیات اور شریک کار رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں، شریک کار سے مل کر آپ اپنے کام کاروبار کو قابو پا سکتے ہیں، کام کاروبار کے مسائل پر۔ سیاسی، سماجی، مذہبی محبت میں اپنا احتیاط کریں اور سیاسی، سماجی، اقتصادی حالات میں بھی آپ احتیاط کریں۔ دشمن ظاہر ہوں گے، امیگریشن کے مسائل الجھ رہے ہیں، ماضی کے کیس ری اوپن ہوں گے، دوست دھوکہ دے سکتے ہیں، خواہشات دل پوری نہ ہوگی، کاروباری فائدے آپ کے رک سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کہ اب ہم ان کو کیسے حل کریں۔ اس ہفتے کے پورے وظیفے کرو اور صدقے دو۔ صدقے یہ ہیں: دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، یہ ملا کر تھوڑا سا صدقہ چونٹی مکوڑوں کو یا پرندوں کو ڈال دیا کریں۔ اس کے علاوہ جو وظائف ہیں وہ ہفتے وار وظائف، پہلے بھی میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں، یوں ہی رہیں گے، یہ چینج نہیں ہوتے۔ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابض 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار، جمعے والے دن یا نور 256 بار۔ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور آپ پر آنے والے رجتوں کو اپنا جو ہے نا کنورٹ کر کے آپ کے موافق کر دے گا، وہی جتنے بھی آپ کو فائدہ دیں گی اور جو آپ کے فائدے ہیں وہ آپ کے ڈبل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آپ کو حفاظت میں رکھے،
इंशाअल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो होगी 3 अक्टूबर का सूरज ग्रहण जो कि बुर्ज सुंबलाह में हो रहा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।